بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اکثر یہ ثابت کرنا پڑ جاتا ہے کہ دین اسلام ہی سچا مذہب ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آ کر یہ بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں مان لیا کہ یہ دنیا کسی ایک خدا کے بغیر نہیں چل سکتی۔ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہ ماننے لگتے ہیں کہ کوئی ایک خدا موجود ہے، مگر وہ خدا ہی اللہ ہے جس کا قرآن پاک نے جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ کیسے ثابت کیا جائے؟ ایسا ہی ایک سوال لیے ایک ملحد جس نے اپنا نام تو عیسائی بتایا تھا، مگر وہ اپنے خیالات کے مطابق ایک ایتھیسٹ لگ رہا تھا جو کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑا تھا۔ Nation just now is totally agreeable and I accept it because I'm not a Christian and I'm a person who thinks God should be there. As a cell phone is here, there must be someone created it. Otherwise, is not existence in this world. اس لڑکے نے کہا تھا کہ میں کوئی عیسائی نہیں ہوں، البتہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ دنیا میں ایک خدا تو ہونا چاہیے، ورنہ یہ دنیا خود سے کیسے چل سکتی ہے؟ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے، یہ بھی تو کسی نہ کسی نے بنایا ہے نا۔ اسی طرح سے اس دنیا کا بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے، میں یہ مان گیا ہوں۔ اسی طرح سے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جیسے اس موبائل کا بنانے والا کوئی ہے تو دنیا کا بنانے والا بھی کوئی ہے، لہٰذا وہ خدا ہے، لہٰذا میں خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس خدا کو پکارنا ہے، اللہ صحیح ہے، بھگوان صحیح ہے، یہودیوں کے خدا ٹھیک ہیں، یا عیسائیوں کے خدا ٹھیک ہیں، یا مسلمانوں کے خدا ٹھیک ہیں؟ کیونکہ اب اگر میں عیسائی بن جاؤں گا تو مسلمان کہیں گے کہ تم گناہ گار ہو، اگر میں مسلمان بن جاؤں گا تو عیسائی سارے کہیں گے کہ تم گناہ گار ہو، اگر میں یہودی بن جاؤں گا تو مسلمان اور عیسائی مل کر کہیں گے کہ میں گناہ گار ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ اتنے بڑے مبلغ ہیں، آپ اس چھوٹے سے بچے کو مجھے کیسے قائل کریں گے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے؟ But how will you convince this little man over here that this only religion is only Islam and nothing else? But maybe the people, other religion things, or maybe you people are doing the same. Because you are telling we are sinning. And you know, these things keeps on happening between religion and religion. The brother asked a good question. He gave a Christian name, if I heard it correctly, but said he's not a Christian. He says he believes in God. If there's a cell phone, it has a creator, so that way he believes in God. Very good, alhamdulillah, congratulations. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے کہا کہ ہمارے اس بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ عیسائی نہیں ہیں جبکہ ان کا نام عیسائیوں والا ہے، اور ساتھ میں یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک خدا تو موجود ہے۔ یہ بہت اچھا خیال ہے، ایسا یقین رکھنا بہت اچھی بات ہے، اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ کیسے ثابت کرتا ہوں کہ صرف اسلام پر ہی عمل کرنا چاہیے، وہی سچا مذہب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا مدلل جواب قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ But he says that how can you prove to me that I should only follow Islam? That's a very good question. Brother, Islam is an Arabic word, you may not know the meaning. So forget Arabic, leave it aside. What you should follow is, Allah says in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 19, Inna Deena Indallahi al-Islam, the only religion acceptable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, it is Islam, which is peace acquired by submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے یہ کہا کہ چونکہ یہ لڑکا اس بات پر تو یقین رکھتا ہے کہ کوئی ایک خدا ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اب وہ اللہ بھی ہو سکتا ہے، بھگوان بھی، اور یہودیوں کا خدا بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے خدا یعنی اللہ نے اپنی آسمانی کتاب قرآن پاک میں کیا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ تو وہ بچہ مان رہا ہے سوال کرنے والا کہ ایک اللہ موجود ہے، پر وہ کون سا ہے یہ ڈھونڈنا ہے، تو کسی ایک خدا کی آسمانی کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں، اس میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ پیغام صرف مسلمانوں کی آسمانی کتاب قرآن پاک میں نہیں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کی آسمانی کتابیں جو اللہ کی جانب سے نازل فرمائی گئیں ان میں بھی واضح الفاظ میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی سورہ ال عمران سے حوالہ دیا اور کہا کہ چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 19 کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ بے شک اللہ کی نظر میں قابل قبول مذہب
صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور جس کا معنی اپنی رضا اللہ کے سپرد کر کے اپنی زندگیوں کو میں اطمینان لانا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے بچے سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک اور بڑی عجیب بات کی آپ نے، کہ آپ نے یہ کہا کہ میں خدا کو مانتا ہوں کہ ایک خدا موجود ہے، مگر میں مذہب کو نہیں مانتا۔ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے مگر ان مذاہب کے خدا میں سے کسی ایک خدا کو مانتے ہیں؟ جواب میں یہ لڑکا کچھ بولنے لگا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ مذہب کی تعریف کیا ہے؟ ریلیجن کا آکسفورڈ ڈکشنری، جو آکسفورڈ لغت ہے، اس میں کیا تعریف بیان کی گئی ہے؟ مذہب کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی نظر نہ آنے والی بڑی طاقت پر یقین رکھنا جو خدا ہے اور اس کی عبادت کرنا، یہی تو مذہب ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں کسی مذہب کو نہیں مانتا مگر خدا کو مانتا ہوں، جبکہ ہر مذہب کہتا ہے کہ خدا کو ماننا ہی مذہب ہے۔ ہاں، اب اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو ماننا بھی ہوگا کہ وہ خدا جو بھی کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اب خدا کی کتاب قرآن مجید کہتی ہے کہ صرف اللہ اور دین اسلام کے علاوہ کوئی سچا مذہب نہیں ہے اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کتاب پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے ایک اور سوال کرتے ہوئے کہا کہ اگر خدا پر یقین ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا ہے، تو آپ کو اس خدا کے حکم پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں، آپ خدا کے احکامات پر عمل بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جواب میں اس لڑکے نے کہا جی ہاں، میں عمل کروں گا، لیکن وہ سب سے پہلے میری عقل کو تو قائل کرے۔ Religion means believing in God. So if you believe in God and say don't believe in religion, you're contradicting. By definition of Oxford Dictionary, religion means believing in a supernatural being or God that deserves obedience. So if you believe there is God, you also have to obey him, right or wrong? And that's a different thing. You may not know which book is God's book. You understand? So if you believe in God, do you want to obey this creator or not? Yes or no? Yeah, but first Finish. you have to be convincing. That's right. I agree with you. I'm not telling you, but you are. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اچھا آپ یہ مان رہے ہیں کہ ایک خدا موجود ہے، آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اس خدا کے جو بھی حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اب اگر ہم دیکھیں تو اسی خدا نے کیا کہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول مذہب اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ لہٰذا اس خدا پر جس پر آپ یقین رکھتے ہیں، اسی کی بھیجی گئی کتاب قرآن مجید میں جو لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول مذہب صرف دین اسلام ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس پر عمل کرنے سے آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر لفظ مسلمان سے بھی مسئلہ ہے تو آپ خود کو بھلے مسلمان نہ کہیں، آپ تو ویسے بھی ایتھیسٹ ہیں، تو آپ خود کو کچھ اور کہہ لیجئے، مگر جو اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے بس وہ کرتے جائیے۔ جب آپ اتنا کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ میرے باقی لیکچرز اور پیغامات سن کر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، اور اب آپ اپنی رضا اللہ کی سپرد کر چکے ہیں، جو اسی اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس اللہ کو آپ مانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ موبائل فون اگر کسی نے بنایا ہے تو یہ دنیا بھی بنانے والا کوئی ہے، وہی اللہ ہے، اور اسی کی مذہبی کتاب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اس اللہ کو ہی عبادت کے لائق سمجھو، اور دین اسلام ہی sچا مذہب ہے۔ Someone says name is Muhammad doesn't make a Muslim. Muslim by definition means a person who acquires peace, one who submits his will to Almighty God. Now you want to know that how will you say that this is the right will of God, correct? For that, you have to refer to my video cassette, Is the Quran God's Word? Which is proof scientifically that this is the word of God which you and I believe in. You and I believe in. This is the same word of God. For that, refer to my video cassette. It is approximately 4 hours. I don't intend giving a lecture and a question answer 4 hours here. And tomorrow you can come for my talk, Sharia. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر لڑکے پر یہ بھی واضح کیا کہ اب جب تم نکلو گے تو دوسرے مسلمانوں کے رویے کو دیکھ کر اسلام کو برا بھلا مت کہنے لگ جانا۔ اسلام اچھا ہے، مسلمان دنیا میں کیا کر رہے ہیں اس کو بھول جاؤ، اور مسلمان نام رکھنے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لینا کہ اگر کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے، اس کو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی ہے ڈرائیور کو، اور وہ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کو بھی کہیں سے کسی حادثے کا شکار کر دیتا ہے، تو قصور کس کا ہوا؟ گاڑی کا یا پھر ڈرائیور کا؟ ڈرائیور کا، کیونکہ اس کو چلانی نہیں آتی۔ اسی طرح سے دنیا میں اگر مسلمان کہیں پر کچھ غلط کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان، وہ افراد غلط کام کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں کچھ بھی مت سوچنا، اور اگر پھر بھی کسی انسان کو دیکھ کر ہی اسلام کو سمجھنا ہے تو صرف ایک ہستی ہے جنہیں دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے، وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ ان کو دیکھ کر ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو مکمل کر لیا۔ Driver. So if you want to observe a human being, to know Islam the best example is the last and final messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اور دوستو یوں ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی شاندار طریقے سے اس لڑکے کے سوال کا مدلل اور اطمینان بخش جواب دے چکے تھے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ذہانت پر کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔